صلو علی الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ آج کی اس محفل کے اہتمام پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے محترم جناب محمد فضل الرحمان صاحب کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں کو، بالخصوص ان کے صاحبزادے خلیل الرحمان کو۔ اللہ رب العزت اس کے شوق میں، ذوق میں مزید اضافہ فرمائے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کے لیے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، ہم سب کو اس محفل کے لیے بلایا، بہت اصرار کر کے بلایا۔ یہ اور بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل وہ کہاں کہیں بھی ہو، چھوٹی یا بڑی نہیں، وہاں ہم سب کا آنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ بلا لیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے کہ وہ بلا لیتے ہیں۔ چھوٹی یا بڑی محفل میں تو آج تک سمجھ نہیں پایا کہ لوگ چھوٹی کسے کہتے ہیں اور بڑی کسے کہتے ہیں۔ بچپن میں ہم جب قرآن پڑھنے جاتے تھے، میرے بہت ہی محترم اور جن کے میں بہت عقیدت مندوں میں ہوں، جن کے بہت مداحوں میں ہوں، حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ، ان کے شہزادے حضرت قبلہ پیر حفیظ البرکات شاہ صاحب آج کی اس محفل کی رونق ہیں، اس محفل کی زینت ہیں، اس محفل میں تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت زمانے پہلے جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پیر صاحب کا سلسلہ کیا ہے اور بیعت کہاں سے ہے،
یہ بات میں نے ایک مرتبہ فضل الرحمان صاحب سے کہی تھی کہ جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سلسلے سے، اتنا شعور نہیں تھا کہ سلسلے کے اثرات اور جہاں سے آپ کی بیعت ہے اس بیعت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس وقت سے مجھے پیر صاحب سے خاص تعلق تھا. اور ضیاء القرآن اور ضیاء النبی، یہ اس کے کچھ حصے میں نے بھی پڑھے، اور ضیاء النبی میں نے کئی دوستوں کو تحفتاً پیش کی. اور ایک صاحب تو بلکہ خاتون تھیں ٹیلی ویژن پر ہمارے، وہ مودودی کی سیرت رسول پر بہت زیادہ گفتگو کرتی تھیں، اور کہ اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کا بیان بہت اچھا ہے، اس میں زبان اور بیان کا لطف بہت زیادہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے پیر کرم شاہ صاحب کو پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا پتا زبان اور بیان کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ زبان اور بیان کی چاشنی کیا ہوتی ہے جب آپ نے پیر صاحب کو نہیں پڑھا؟ وہ ہستی ہیں پیر کرم شاہ صاحب کہ جنہوں نے سیرت لکھی ضیاء النبی، اور اس کا مسودہ لوگ یہاں کے بڑے لوگوں کو دکھاتے ہیں. پیر صاحب نے وہ مسودہ لیا اور گنبد خضرا کے پاس پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں کہ یہاں قبول ہو جائے تو پھر قبولیت کی سند مل جائے. تو ضیاء النبی کو آمنہ کے لال نے مہر تصدیق اور مہر قبولیت ثبت کی ہے. ضیاء النبی وہ کتاب ہے، آپ بھی پڑھیں اس کے مختلف گوشے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی اور بڑی محفل مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ چھوٹی کسے کہتے ہیں اور بڑی کسے کہتے ہیں. جب ہم بہت چھوٹے تھے تو قرآن مجید پڑھنے جاتے تو وہ قاری صاحب کہیں قرآن خوانی میں لے جاتے، چلیں جی قرآن خوانی فلاں ہوتی ہے نا ہر جگہ قرآن خوانی. تو گھر آ کر ہم بتاتے تھے کہ آج چھوٹی قرآن خوانی تھی، اور کبھی آ کر بتاتے تھے بڑی قرآن خوانی تھی. کیا چھوٹی ہے؟ اس وقت بہت چھوٹے تھے، پتہ نہیں، میرا خیال ہے دوسری یا تیسری کلاس میں تھا. تو گھر والے پوچھتے تھے کہ چھوٹی قرآن خوانی سے کیا مطلب؟ کہا جہاں صرف مٹھائی ملے وہ چھوٹی قرآن خوانی ہے، اور جہاں بریانی بھی ملے اور کھانا بھی ملے وہ کہتے تھے کہ بڑی قرآن خوانی ہے. یہ ہم چھوٹے تھے اس وقت بہت زیادہ. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ چھوٹی قرآن محفل اور بڑی محفل کی بات کرنے والے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بچہ ہی بات کر سکتا ہے ایسی. جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو شعور نہیں ہوتا. میں نے لاکھوں کے مجمع میں پڑھا ہے، اگر لاکھوں کا مجمع کرم رسالت مآب سے آری ہو تو وہ بڑا بھی بڑا نہیں ہے. جہاں 50 لوگ بیٹھے ہوں لیکن آمنہ کے لال کی نظر ہو جائے وہ محفل بڑی محفل ہو جاتی ہے. میرا ایمان تو یہ ہے، چھوٹی بڑی یہ، اور پھر میں اور آپ طے کرنے والے کون ہیں کہ یہ چھوٹی ہے یا یہ بڑی ہے. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، میری اور آپ کی بساط کیا ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے. جس محفل میں سرکار کی یاد میں ایک آنسو گر جائے اس محفل سے بڑی محفل کوئی محفل نہیں ہے، کوئی محفل اس سے بڑی نہیں ہے. اور یہ ہاتھوں کو لہرانا اور جھنڈے اور سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نعت ہے ہی نہیں، نعت تو آنسوؤں میں آئے. نعت تو ماشاءاللہ کریم سلطان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور پچھلے سال ہم لوگ اکٹھے انگلینڈ میں تھے 1 ماہ تقریباً، تو مختلف جگہوں پر
محافل نعت میں شرکت ہوتی رہی. اس سال انگلینڈ والے انہیں تلاش کرتے رہے، یاد کرتے رہے، اور اللہ رب العزت ان کو اور عزتوں سے نوازے. میں عرض کر رہا تھا کہ جس میں ایک آنسو گر جائے وہ بڑی محفل ہے. میں سوچ کر نہیں آتا ہوں کہ کیا پڑھوں، میں کبھی سوچ کر نہیں آتا کہ یہ پڑھنا ہے یا آغاز یہاں سے کرنا ہے. میں تو آپ کے چہرے دیکھ کر اور جیسا آپ سننا چاہتے ہیں بس ویسا ذہن بنتا چلا جاتا ہے. پڑھنے والے کا اپنا بھی ایک ذہن ہوتا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس حالت میں ہے، نیند کیسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کھایا ہوا کیا ہے، ان سب چیزوں پر انحصار ہوتا ہے پڑھنے کا. لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی، فلاں جس نے پڑھا وہ اچھا نہیں پڑھ پایا. ہو سکتا ہے جہاں سے وہ پڑھ کے آ رہا ہو وہ بہت اچھا پڑھ کے آ رہا ہو،